بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اس کورس کا سبق نمبر 44 ہوگا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان پر بات کریں گے اور یہ اس ملک کا حصہ ششم ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس ملک کی یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندیوں کا جائزہ 1947 تا 1975 تک کا لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسی پاکستان کی معاشی منصوبہ بندیوں کا جائزہ لیں گے اور یہ 1978 تا 2003 تک کا جائزہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ 1978 تا 2003 تک پاکستان کی کیا معاشی منصوبہ بندیاں رہی ہیں۔ 1971 سے لے کر 1978 تک ملک میں معاشی ترقی کی رفتار نہایت ہی سست رہی اور یہ بات محسوس کی گئی کہ سالانہ ترقیاتی پروگراموں کی بنیاد پر دیر پا معاشی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایک بار پھر 5 سالہ منصوبہ بندی شروع کی گئی۔ اس طرح 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا جس کی مدت 1 جولائی 1978 تا 30 جون 1983 تھی۔ اس منصوبے کے دوران کل 2010.2 ملین یعنی 210 ارب 20 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، جس میں 148.2 بلین روپے سرکاری شعبے اور 62 بلین روپے نجی شعبے کے لیے رکھے گئے۔ اس منصوبے کے لیے 75% مالی وسائل اندرونی اور 25% مالی وسائل بیرونی ذرائع سے حاصل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس منصوبے کے اہم مقاصد اور اہداف پر نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 1، زرعی اور صنعتی شعبے کی پیداوار میں تیز رفتاری سے اضافہ کرنا، ساتھ ہی مختلف شعبوں میں توازن کو برقرار رکھنا۔ زرعی اور صنعتی پیداوار میں بالترتیب 4.4% اور 9% سالانہ اضافہ کرنا۔ نمبر 2، خام قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 7.2% سالانہ رکھا گیا، جبکہ فی کس آمدنی میں 4.2% سالانہ تجویز کیا گیا۔ بیرونی ادائیگیوں کے توازن کا خسارہ کم کرنے کے لیے برآمدات میں اضافے کی شرح 8.7 سالانہ رکھی گئی، جبکہ درآمدات کو کم کرنے کی تجاویز دی گئی۔ منصوبے کا ایک مقصد شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان معاشی تفاوت کو کم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے سماجی خدمات کے شعبوں کے لیے زیادہ وسائل مختص کیے گئے۔ بجلی کی پیداواری صلاحیت میں 41.7% اضافہ کرنا، ملکی معیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے عملی اقدامات کرنا۔ منصوبے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ 30 جون 1983 کو مکمل ہوا۔ اس منصوبے کے اہداف اگرچہ کلی طور پر حاصل نہ ہو سکے، تاہم معیشت میں مناسب شرح افزائش دیکھنے کو ملی۔ منصوبے کے دوران ملک میں سیاسی استحکام رہا۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافے سے غذائی خود کفالت کی منزل کا حصول ممکن ہوا۔ زرعی شعبے کی اس ترقی سے صنعت، تجارت اور معیشت کے دیگر شعبوں میں استحکام پیدا ہوا اور خود اعتمادی بحال ہوئی۔ برآمدات میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوا، لیکن دوسری طرف درآمدات پر مؤثر کنٹرول نہ ہونے کے باعث توازن ادائیگی مزید خراب ہوا۔ تعلیم، افرادی قوت اور صحت کے شعبوں میں کافی بہتری پیدا ہوئی اور دیہی آبادی کا معیار زندگی بلند ہوا۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا اور گزشتہ 30 سالوں کے مقابلے میں زیادہ دیہات کو بجلی فراہم کی گئی۔ منصوبے کے دوران زرعی شعبے کی پیداوار میں 6% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، جس سے خوراک کی کمی غذائی خود کفالت میں تبدیل ہو گئی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ کھاد، سیمنٹ اور مصنوعی ریشے کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا، جبکہ بھاری صنعتوں اور مشینری کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا۔ برآمدات میں 11% کی شرح سے اضافہ ہوا، جبکہ درآمدات 6.3% کے حساب سے بڑھی۔ اس طرح ادائیوں کے توازن کا خسارہ $995 ملین سے بڑھ کر $1300 ملین ہو گیا۔ توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار 3280 میگا واٹ سے بڑھ کر 4780 میگا واٹ ہو گئی۔ تیل کی یومیہ پیداوار 17,000 بیرل تک پہنچ گئی۔ تعلیم، صحت، افرادی قوت اور رہائشی سہولتوں کے ضمن میں منصوبے کا ہدف 98% حاصل ہوا۔ ملک کی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنے اور اسلامی معاشی نظام کو متعارف کرانے کے لیے ابتدائی طور پر بینکوں میں بلا سودی کھاتوں کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اس طرح جولائی
1979 کے بعد بینکوں کے تمام بچت اور مدتی کھاتوں کو نفع نقصان کے شراکتی کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد ازاں 20 جون 1980 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ چھٹے 5 سالہ منصوبہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ 1 جولائی 1983 سے 30 جون 1988 تک کی مدت کے لیے تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کے دوران اخراجات کا تخمینہ 495 ملین روپے لگایا گیا، جو کہ 5ویں منصوبے کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ 295 بلین روپے سرکاری شعبے اور 200 بلین روپے نجی شعبے میں خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ 1982 تا 83 کی قیمتوں کے اعتبار سے اس منصوبے کا کل نجی شعبے کے اخراجات کا حصہ 162 بلین روپے بنتا تھا۔ اندرونی ذرائع سے وسائل کا تخمینہ 395 بلین روپے، جیسا کہ بیرونی ذرائع سے 100 بلین روپے حاصل کرنے کا پروگرام تھا۔ اس طرح بیرونی وسائل کا حصہ صرف 20% رہ گیا۔ اس منصوبے کے اہم مقاصد اور اہداف پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنا، جس کے لیے خام ملکی پیداوار 6.5% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے فی خاندان آمدنی میں 900 روپے اضافہ کرنا، زرعی شعبے کی پیداوار میں 4.9% سالانہ اضافہ کرنا، صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا، لوہے اور فولاد کی بنیادی صنعت کو فروغ دینا، کپڑے کی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا، صنعتی شعبے کی پیداوار میں اضافے کا ہدف 9.3 مقرر کیا گیا۔ اس منصوبے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنے حجم کے اعتبار سے اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے مالیات کی فراہمی مشکل ہو گئی۔ منصوبے کے ابتدائی 2 سالوں کا جائزہ لینے کے بعد منصوبے کے ابتدائی 2 سالوں میں 68.3 بلین روپے خرچ کرنے تھے، جبکہ وسائل کی کمی کے باعث صرف 62.4 بلین روپے خرچ کیے جا سکے۔ لہذا منصوبے کے پہلے 2 سالوں کا جائزہ لینے کے بعد منصوبے کے حجم میں 10% تک کمی کی تجویز دی گئی اور اسے 3 سالوں یعنی 1985 تا 88 کے لیے باقاعدہ رولنگ پلان دیا گیا، جس پر سالانہ ترقیاتی پروگراموں کے ذریعے عمل درآمد کیا گیا۔ اس منصوبے کی کارکردگی کا جائزہ ان امور سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ معاشی ترقی کی رفتار 6.5% مقرر کی گئی تھی، جبکہ منصوبے کے پہلے سال یہ شرح 5.4% رہی، جبکہ منصوبے کے اختتام پر یہ شرح 6.3% سالانہ تھی۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں 3.7% سالانہ اضافہ ہوا، جبکہ منصوبے کا ہدف 4.9% سالانہ تھا۔ صنعتی شعبے کی پیداوار میں بھی توقعات سے کم اضافہ ہوا، یہ اضافہ 7.7% سالانہ رہا، جبکہ ہدف 9.3% سالانہ تھا۔ چھٹے منصوبے کے دوران بیرونی ترسیلات میں کمی واقع ہو گئی، برآمدات میں اضافہ صرف 6% سالانہ رہا۔ درآمد و برآمد کے غیر موافق ہونے کی وجہ سے بیرونی ادائیگیوں کا توازن کا خسارہ بڑھ گیا۔ نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 5ویں منصوبے میں نجی سرمایہ کاری کا حصہ 17% تھا، جو چھٹے منصوبے میں بڑھ کر 42% ہو گیا۔ اس منصوبے کے دوران بجلی کی پیداوار میں 13.6% اضافہ ہوا۔ نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 5ویں منصوبے میں نجی سرمایہ کاری کا حصہ 17% تھا، جو چھٹے منصوبے میں بڑھ کر 42% ہو گیا۔ منصوبہ اہداف کی تکمیل کے اعتبار سے بڑی حد تک ناکام رہا، تاہم بعض شعبے میں خاطر خواہ ترقی ہوئی۔ اس طرح ملک میں معاشی ترقی کا عمل جاری رہا۔ 7ویں 5 سالہ منصوبے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک 15 سالہ تناظری منصوبہ ہے، جو 1988 تا 2003 کے فریم ورک میں تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کا مجموعی حجم 662.2 بلین روپے تھے۔ اس میں سرکاری شعبے کے لیے 367.8 بلین روپے رکھے گئے، جبکہ نجی شعبے کے لیے 294.4 بلین روپے مختص کیے گئے۔ 89% مالی وسائل ملکی ذرائع سے اور 11% مالی وسائل غیر ملکی ذرائع سے حاصل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی حکومت نے بنایا تھا، جسے جنرل ضیاء الحق نے برطرف کر دیا۔ 1988 کے عام انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں۔ نئی حکومت نے اس منصوبے پر عمل درآمد اپنے منشور کی روشنی میں کرنے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کا اہم مقاصد اور اہداف میں خام ملکی پیداوار میں اضافے کی شرح 6.5% سالانہ ہوگی۔ زرعی خود کفالت کے لیے ایسی فصلیں تیار کی جائیں جو سخت گرمی، خشک سالی اور تھور کی صورت میں بھی زیادہ پیداوار دے سکیں۔ نیز کھاد کا استعمال اور زرعی ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان کی صنعتی بنیاد کو ترقی دینا اور اس سلسلے میں اسٹیل، الیکٹرانکس اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والی صنعتوں کو قائم کرنا۔ انسانی
انسانی ذرائع کو ترقی دینا، خاص طور پر مزدور کی پیداوار میں اضافے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، 60 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا، توانائی کے شعبے میں 1330 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پروگرام بنایا گیا، نیز تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافہ کرنا، متوازن بچت کے حصول کو یقینی بنانا تاکہ حکومت کے لیے مالیات اور اخراجات میں ضرورت کے مطابق رد و بدل ہو سکے۔ منصوبے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس منصوبے کے دوران ملکی اور عالمی سطح پر حالات میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ یہ منصوبہ جنیجہ دور میں بنایا گیا۔ 1988 میں قائم ہونے والی بے نظیر حکومت کو 20 ماہ بعد برطرف کر دیا گیا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، جسے 30 ماہ بعد برخاست کر دیا گیا۔ اگرچہ عدالت عظمیٰ نے حکومت کی بحالی کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن افراتفری اور بدامنی کے باعث بالآخر نواز شریف حکومت مستعفی ہو گئی۔ دوسری طرف عالمی سطح پر خلیج کی جنگ نے پاکستان کی معاشی ترقی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ بیرونی ترسیلات میں نمایاں کمی ہوئی۔ اس طرح منصوبے کے دوران معاشی ترقی کی رفتار نہایت ہی سست رہی۔ قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6.5% سالانہ تھا، جبکہ حقیقی طور پر پیداوار کی شرح 5% سالانہ رہی۔ سیلاب اور خشک سالی کے باعث زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ 4.7% سالانہ کی شرح سے ہوا، جبکہ ہدف 7.8% تھا۔ منصوبے میں بچتوں کا تناسب 14.6% سالانہ مقرر کیا گیا، جبکہ بچتوں کی شرح 12.7% سالانہ رہی۔ پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے باعث نجی شعبے کا کردار بڑھا۔ منصوبے کے تحت 662.2 بلین روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، جبکہ مجموعی طور پر 682 بلین روپے کی سرمایہ کاری ہوئی۔ نجی شعبے کے تحت سرمایہ کاری میں 19% اضافہ ہوا۔ ان حقائق کے پیش نظر ثابت ہوتا ہے کہ معیشت کے دونوں بڑے شعبوں یعنی زراعت اور صنعت میں پیداواری اہداف حاصل نہیں ہو سکے، بچتوں کی شرح بھی کم رہی۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو 1993 تا 98 تک کا تھا، اس ترقیاتی منصوبے کا حجم 1700.5 بلین روپے ہے، جس میں 75,201 بلین روپے سرکاری شعبے اور 948.4 بلین روپے نجی شعبے میں خرچ کیے جائیں گے۔ 1993 میں حکومت کی بار بار تبدیلی سے اس منصوبے پر عمل درآمد 1 سال کی تاخیر سے شروع ہوا۔ قومی اقتصادی کونسل نے 31 مئی 1994 کو اس منصوبے کی حتمی منظوری دی۔ اس منصوبے کا اہم مقاصد اور اہداف یہ ہیں: بنیادی طور پر منصوبے کا مقصد عوام کی سماجی اور معاشی بہبود میں اضافہ کرنا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 2003 تک فی کس آمدنی کو دوگنا کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ خام ملکی پیداوار 7% اضافہ کرنا۔ منصوبے کے اختتام تک ملکی پیداوار میں 40% اور فی کس آمدنی میں 22% اضافہ کرنا۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کا ہدف 4.9% سالانہ اور صنعتی شعبے کی پیداوار میں اضافے کا ہدف 9.9% سالانہ مقرر کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا تصور کرایا گیا۔ شرح خواندگی کو 35% سے بڑھا کر منصوبے کے اختتام تک 48% کرنا اور آبادی کی شرح افزائش کو 6.9% سے کم کر کے 6.7% تک لانا۔ توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداواری استعداد کو 9,786 میگا واٹ سے بڑھا کر 1,24,666 میگا واٹ کرنا۔ اس ضمن میں غازی بروتھا ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور تھرمل پاور کے معاہدے کیے گئے۔ تیل کی پیداوار میں اضافے کا ہدف 106%، گیس کی پیداواری میں اضافے کا ہدف 38% مقرر کیا گیا۔ 9واں 5 سالہ منصوبہ جو 1998 تا 2003 تک رہا، اس منصوبے کے اہم مقاصد یہ ہیں: غربت کو کم کرنا اور نوے منصوبے کے اختتام تک شرح خواندگی کو 42% سے بڑھا کر 60% کرنا اور 2010 تک اس شرح کو 75% تک کرنا کہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے UPE سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے غیر رسمی تعلیم ان کوششوں کو مزید تقویت بخشے گی۔ تعلیم ایک بہترین ممکنہ طرز زندگی کی ضمانت دے گی۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور کامرس کی تعلیم کو پھیلانا تاکہ ہر علاقے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سبسڈی کو کم کرنا اور مستحق مگر قابل طالب علموں کی مالی اعانت کرنا تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ ایسے پڑھے لکھے افراد تیار کرنا جو اعتماد کے ساتھ 21ویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ سطح کے ادارے اپنے اساتذہ کی تربیت کے پروگرام وضع کریں گے، جہاں وہ تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کریں گے تاکہ پاکستان کے ایشیائی ٹاگر بننے کے خواب پورے ہو سکیں۔ اس منصوبے کے مقاصد کے حصول کے لیے پالیسیاں اور حکمت عملیاں یہ ہیں: تعلیم کے مختلف سب سیکٹرز کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا،
کرنا, اساتذہ کی تربیت کو بہتر بنانا تاکہ وہ علم کو اچھے طریقے سے منتقل کر سکیں, تعلیمی اداروں کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے عوام کی شرکت کروانا اور NGOs اور CBOs کے کردار کو فعال کرنا, تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یونیورسل ایلیمنٹری ایجوکیشن کا حصول, کلاس 8 تک ناظرہ قرآن کی تدریس, سیکنڈری کی سطح پر تدریس قرآن مافہم, پہلے درجے میں پرائمری سطح پر اور اس کے بعد ایلیمنٹری سطح پر لازمی اسکول کی تعلیم کے قانون پر عمل درآمد کرانا, یونیورسٹیوں کے انتظام اور مالیات کو بہتر کرنے کے لیے ان کے قوانین کی تشکیل دوبارہ کی جائے گی تاکہ وہ مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکیں, اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مالیات کو وفاقی حکومت, صوبائی حکومتوں اور مقامی حکومتوں میں تقسیم کیا جا سکے, تعلیمی سہولتوں کے مہیا کرنے میں جنس اور علاقائی تفریق کو ختم کرنا, تعلیمی اعداد و شمار کو بروقت جمع کرنا, اس کا تجزیہ کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا. اعلیٰ تعلیمی ادارے تعلیم کو درپیش مختلف مسائل پر ریسرچ کا اہتمام کریں گے اور وسیع پیمانے پر ان کو پھیلانے کا اہتمام کریں گے. منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان منصوبوں میں کچھ منصوبے کلی طور پر کامیاب ہوئے, کچھ جزوی طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوئے, جبکہ کچھ منصوبے سرے سے ہی ناکامی سے دوچار ہوئے. تاہم کامیابی اور ناکامی سے قطع نظر اس ترقیاتی منصوبہ بندی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں اور تبدیلیاں رونما ہوئیں. ہماری معیشت جو کہ بنیادی طور پر زرعی ہے, اس میں دیگر شعبوں کا کردار نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے. بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہوا. قیام پاکستان کے وقت ملک میں گنتی کی چند صنعتیں تھیں, آج پورے اس ملک میں صنعتوں کا جال بچھا ہوا ہے. صنعت و حرفت, تجارت اور بینکاری کے شعبوں میں کافی ترقی ہوئی ہے. ٹرانسپورٹ اور مواصلات کی جدید سہولتوں کی فراہمی سے دیہی اور شہری آبادی میں فرق کم ہوا ہے. پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو منوایا ہے. ہم اس وقت ترقی کی جس منزل پر ہیں, ہم اس سے کہیں آگے ہوتے اگر پاکستان کو مخلص قیادت میسر آتی. بدقسمتی سے ہمارے بیشتر حکمران سیاسی انتظامی معاملات میں بری طرح الجھے رہے. ان کی پیشتر مسائل کا تعلق محض اقتدار کو طول دینے تک تھا. معاشی شعبہ ان کی نظر کرم سے محروم رہا. پھر ہمارے یہاں گزشتہ کئی سالوں سے سیاسی چپکلش چلی آ رہی ہے. تمام تر توانائیاں سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے صرف کی جاتی ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے بجٹ کا بیشتر حصہ قرضوں کی ادائیگی پر صرف ہو رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی نظام میں دور رس تبدیلیاں لائی جائیں اور ایسا اہتمام کیا جائے کہ حکومت کی تبدیلی معاشی شعبے کی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہ بنے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ملک کو قائم و دائم رکھے اور اسے مزید خوشحالی و ترقی عطا فرمائے. عزیز طلباء کرام, اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا. پاکستان کی یہ معاشی منصوبہ بندی جس کا ہم نے اس سبق میں جائزہ لیا, یہ 1978 تا 2003 تک کا جائزہ تھا. تو اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.